سورہ رعد کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ آیت کریمہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں اب تک آئی ہیں ان کے عروج و زوال کی وجہ بتاتی ہے یہ آیت۔ کوئی بھی قوم کیوں عروج پاتی ہے اور کوئی بھی قوم کیوں زوال پذیر ہوتی ہے، کیوں برباد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں عروج اور زوال، کسی قوم کی ترقی اور کسی قوم کی بربادی دونوں کی وجہ بتاتا ہے۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالی کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا، کسی قوم کو خوشحالی سے بدحالی کی طرف نہیں لے کے جاتا، کسی قوم کو عروج سے زوال کی طرف لے کر کے نہیں جاتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اس قوم کے لوگ خود اپنے کرتوتوں کو بدل نہ لیں، جب تک ان کی حرکتیں نہ بدل جائیں، ان کے کرتوت نہ بدل جائے، تب تک اللہ تعالیٰ ان کی سچویشن کو نہیں بدلتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، کسی قوم کو برباد کرنے کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس قوم کو پھر اس بربادی سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کی حمایت کر سکے، ان کا سپورٹ کر سکے۔ آج ایک قوم کی حیثیت سے آج امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے میرے پیارے ساتھی؟ آج ہم مسلمان دنیا میں کس پوزیشن پر ہیں؟ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھتی ہے اور ہم حقیقت میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ بقول اقبال، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان نوجوان تو غور کر، تو کون سے آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا تھا؟ تو دنیا میں ایک مشن لے کر کے آیا تھا۔ جب رستم کے دربار میں حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا رستم نے، ایرانی کمانڈر نے، کہ کیوں تم دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہو، تمہارا مشن کیا ہے، تمہارا گول کیا ہے، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے، تمہارا ایم کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ اے رستم، کان کھول کر کے سن لے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ تو پوچھتا ہے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ کریشن کی عبادت نہ ہو، کریٹر کی عبادت، مخلوق کی عبادت نہ ہو، اللہ کی عبادت ہو، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، یہ دنیا کے نقلی مذاہب نے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب نے، یہ انسانوں کے گڑے ہوئے مذاہب نے لوگوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کر کے رکھے ہیں۔ ہم اسلام کی شیتل چھایا میں لوگوں کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، تاکہ ان ظلم و ستم سے، رسم و رواج کی ان بیڑیوں سے جو انسانوں نے ایک دوسرے پر تھوپ کے رکھا ہے، ان سے ہم لوگوں کو آزاد کریں۔ تو پوچھتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، اے رستم ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا کی تنگیوں سے لوگوں کی سوچ بڑی لمیٹڈ ہو گئی ہے، بڑی کنزرویٹو ہو گئی ہے۔ لوگ کھاتے ہیں تو دنیا کے لیے، پیتے ہیں تو دنیا کے لیے، سوتے ہیں تو دنیا کے لیے، جاگتے ہیں تو دنیا کے لیے۔ لوگوں کو اس لمیٹڈ زندگی سے نکال کر ہم لوگوں کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر دیں، آخرت کو بہتر بنانے کی ان کے دل میں طلب پیدا کر دیں۔ ہم اس لیے دنیا میں آئے۔
میرے بھائیوں، یہ 2-3 جملوں میں ایک مسلمان کا مقصد کیا ہونا چاہیے، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں بتایا. اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں جب ہماری اور آپ کی اللہ نے تعریف کی اور ہمارا مقام اللہ نے بتایا تو اللہ نے ہماری ڈیوٹی بھی بتائی تھی. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، دنیا کی تمام امتوں کے اوپر تم کو فضیلت دی گئی ہے. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تم دنیا کو کچھ عطا کرنے کے لیے آئے ہو. اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں مانوتا کے لیے بنایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم دنیا کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. مسلمان اکلوتی قوم ہے اس دنیا کی جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے. بھئی اللہ کو تو سب ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر توحید کسی کے پاس نہیں. توحید ہمارے پاس ہے. لا الہ الا اللہ اپنی صحیح اور اپنی سچی شکل اور صورت میں ہے تو ہمارے پاس ہے میرے پیارے ساتھی. مگر آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ابو داؤد کی وہ حدیث شاید آپ نے پہلے بھی کسی جمعہ کے خطبے میں کسی تقریر میں سنی ہوگی، آج پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. حدیث کے الفاظ پڑھتے چلے جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی آج کے دور کی پیشن گوئی کر رہے ہیں اور آج کے دور کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہہ رہے ہیں. فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم، اے میری امت کے لوگوں وہ زمانہ بھی تم پر آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. کما تداعی الکلۃ الی قصاتھا، جیسے دسترخوان بچھاؤ اور کھانے والے لائن لگا کر کے کھا رہے ہوں. 10 لوگوں کی جگہ ہے، 10 لوگ کھا رہے، باقی 10 لوگ ویٹنگ میں کھڑے ہیں کہ یہ کھا کر کے اٹھے تو ہم کھائیں. تمہیں کھانے کے لیے، تمہیں ہڑپنے کے لیے، تمہارے جان مال عزت آبرو پر حملے کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان مقابلے ہوں گے. لوگ لائن میں لگے ہوں گے کہ پہلے تم ان کی عزت کو تار تار کرو، پہلے تم ان کو لوٹو اور کھسوٹو، پھر ہم لوٹیں گے اور کھسوٹیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے کھانے کے لیے لائن لگتی ہے مسلمانوں تم پر دنیا کی قومیں پل پڑے گی. صحابہ نے بڑا جینیون سوال کیا، بڑا یعنی کامن سینس کا سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جس دور کے آپ حالات بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن بس تعداد ہوگی. آج ہم کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں،